إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد نبوت اور رسالت کے سلسلے میں آج کی اس مجلس میں ہم گفتگو کریں گے کہ رسولوں کی دعوت کیا ہوتی ہے، وہ دنیا کے سامنے کیا پیغام پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے بہت سارے لیڈر ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن سے پہلے وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں آپ کے گاؤں میں بجلی فراہم کروں گا، آپ کی سڑکیں پختہ بنا دوں گا اور آپ کو روزگار دوں گا، مہنگائی کو ختم کر دوں گا، چاول آپ کے لیے سستا کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب نبی اور رسول دنیا کے اندر آتے ہیں تو پہلے وہ یہ بات نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ان کی دعوت کا پہلا نقطہ کیا ہوتا ہے؟ رسول انسانوں کو کیا دعوت دیتا ہے؟ پہلی بات یہ، لوگو تمہارا خدا ایک ہے، ایک الہ واحد، ایک اللہ، ایک خدا، ایک خالق۔ اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے، آپ لوگوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اس نظام کو چلانے والا بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے۔ اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ جو پوری کائنات کا بنانے والا ایک خدا ہے، اسی کی پوجا کی جائے، اسی کی بات مانی جائے، وہ ایک ہے۔ توحید کی دعوت، توحید کی دعوت۔ اب دیکھیے، اس سلسلے میں ہم کچھ قرآنی آیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں کہا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس پر یہی وحی کی کہ لا الہ الا انا، کوئی اور الہ نہیں ہے مگر میں۔ تمام رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، اور اب آپ کو بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے، لا الہ الا انا، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ دیکھیے، الہ کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں الہ کے کئی مفہوم، اور اس مادے سے جو مختلف محاورے نکلتے ہیں اس میں ایک مفہوم ہے چمٹنا اور لپٹنا۔ الہت کا مطلب ہے اسکنت الی، کہ میں نے اس سے سکون حاصل کیا، اور ایک مطلب ہے اس کا پناہ دینا۔ ظاہر ہے، فرض کیجئے آپ کسی چیز سے چمٹتے ہیں، اپنی ماں سے چمٹتے ہیں یا اپنے بڑے بھائی سے، تو آپ کو سکون ملتا ہے۔ کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ فوراً کسی بڑی ہستی کے پاس آتے ہیں تو آپ اس سے چمٹتے ہیں، لپٹتے ہیں، اور آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور پناہ کے بارے میں یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ کمزور کی پناہ حاصل نہیں کی جاتی، ہمیشہ طاقتور کی پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے، احتجب، ایک مفہوم اس الہ کے مادے سے نکلنے والے الفاظ کا یہ ہے کہ وہ پوشیدہ ہے، مستور ہے۔ اور ایک مفہوم اس میں حیرانی اور سرگشتگی کا بھی ہے۔ اللہ کے بارے میں انسانی عقل حیران ہوتی ہے، ہم کون ہیں، اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے بارے میں ایک حیرانی کے عالم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شدت سے اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں تجسس ہوتا ہے، شوق کی شدت ہوتی ہے۔
تو اسی لیے الہ کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے، اتجہ بشدت شوقی، شوق کی شدت کے ساتھ۔ الہ کے مفہوم میں ایک مفہوم یہ بھی ہے، ایک ایسی ہستی جو بہت بلند مرتبہ ہے، اور سب سے اہم ترین مضمون یہ کہ وہ معبود ہے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس سے دعائیں مانگی جائیں، مشکلات میں جس سے مدد طلب کی جائے۔ بہت بلند مرتبہ، بہت ہی عالی، سب سے بلند، اللہ اکبر، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ سورج سے بڑا، چاند سے بڑا، انسانوں سے بڑا، پہاڑوں سے بڑا، آسمانوں سے بڑا، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا وہ ایک خدا، لا الہ الا، اسی کی عبادت کروں گا، اسی کی پیروی کروں گا، اسی کے آگے ماتھا ٹیکوں گا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، اسی سے مانگوں گا، اسی کی پوجا کروں گا، اسی کا سجدہ، اسی کا رکوع، اسی کی عبادت، اسی کی غلامی۔ تو پہلا نقطہ رسولوں کی تعلیمات کا یہ ہوتا ہے، ایک خدا کو مان لو، ایک خدا کو مان لو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا دوسرا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ دیکھیے، ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، اور یہ چیز مشاہدے میں بھی آتی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، کہ ایک آدمی کہتا تو ہے لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لیکن وہ آستانوں پر بھی جاتا ہے، قبر پہ جا کے سجدہ بھی کرتا ہے، مرے ہوئے لوگوں سے دعا کرتا ہے، اور زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن کئی خداؤں کی عبادت کرتا ہے، مرے ہوئے لوگوں سے مانگتا ہے، قبروں پہ جا کے مانگتا ہے۔ تو عبادت کسی اور کی کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، اہل قبور سے مدد طلب کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، بچے مانگتا ہے، روزگار مانگتا ہے، سکون مانگتا ہے۔ تو زبان سے تو توحید کا دعویٰ کرتا ہے، عقل اس کی تسلیم کرتی ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن عملی طور پر عبادت کسی اور کی کرتا ہے۔ اب ذرا قرآن مجید میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 کو ہم دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بلا شبہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اور ان کی دعوت کا نقطہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ ہر رسول آ کر یہی کہتا ہے۔ تو پہلی دعوت تو ہو گئی اللہ کو ایک تسلیم کرو، اور دعوت کا دوسرا نقطہ یہ ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ عقلی طور پر یہ تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ ایک، زبان سے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے لا الہ الا اللہ، بلکہ عملی طور پر بھی اسی کی عبادت ہو، اسی کی پوجا ہو، اسی سے دعا مانگی جائے، اسی کا خوف ہو، اسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں، عبادت صرف اسی کی ہو، ان اعبدوا اللہ۔ یہی تمام رسولوں کا پیغام ہوتا ہے اور ان کی دعوت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد تیسری بات یہ نوٹ فرمائیے، سورۃ الشعراء میں 6 آیات آئی ہیں، مختلف انبیاء کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 108، 126، 144، 150، 163 اور 179، 6 آیات ہیں، 6 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تمام پیغمبروں کے یکساں الفاظ نقل کیے گئے، تمام انبیاء نے یہی بات کی، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِی، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، میں اپنے وقت کا رسول ہوں، میں اللہ کا سرکاری نمائندہ ہوں، I am the official spokesman of Allah، میں اس کا ترجمان ہوں، میری اطاعت کرو، عبادت اللہ کی کرو، پوجا اللہ تعالیٰ کی کرو، پرستش اللہ تعالیٰ کی کرو، میری عبادت نہ کرنا،
مجھے سجدہ نہ کرنا، میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اطاعت میری کرنا، میں آپ لوگوں کا لیڈر ہوں، رہنما ہوں، قائد ہوں، پیروی میری کرو، اطیعونی۔ اب اس کے بعد چوتھی بات یہ کہ ہر رسول آ کر یہ کہتا ہے کہ طاغوت سے بچا جائے، طاغوت سے بچا جائے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم اس چوتھے نکتے پر تفصیل سے گفتگو کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ تمام رسول دنیا میں آ کر لوگوں سے کہتے ہیں لوگو طاغوت سے بچو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 پہلے پڑھی تھی، اب ہم اس کے دوسرے ٹکڑے پر غور کرتے ہیں۔ وہاں کہا گیا تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا، اور ہر رسول کی دعوت یہی تھی اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طاغوت کا لفظ طغا سے ہے۔ تغل ماں کا مطلب ہے پانی حد سے گزر گیا، طغیانی آ گئی، پانی حد سے زیادہ گزر گئے، یعنی جو قوت اور طاقت، چاہے وہ فرد ہو، ادارہ ہو، قوم ہو، وہ سرکشی میں اور بغاوت میں تمام حدوں کو پھلانگتا ہے، ایسی قوت کو طاغوت کہتے ہیں۔ یہ فرد ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ طاغی ہو گیا ہے، انه طغى، وہ طاغی ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا ہے، نسل کشی کرتا ہے، متعصب ہے، ظالم ہے۔ جاؤ فرعون کے پاس، طاغوت ہے، طاغوت۔ یہ فرد ہو سکتا ہے فرعون کی طرح، اسی طرح طاغوت ایک قوم بھی ہو سکتی ہے۔ سورۃ الشمس میں کہا گیا کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے تکذیب کی، جھٹلایا اپنی سرکشی کے ساتھ، اپنے تغوا کے ساتھ، اپنی طاغوتی مزاج کے ساتھ۔ پوری قوم کو کہا گیا اس نے تغوا کے ساتھ تکذیب کی، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے ٹھکرا دی۔ طاغوت ایک نظریہ بھی ہو سکتا ہے جس کے تحت جنگیں لڑی جاتی ہیں، چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں، وہ اس نظریے کے لیے لڑتے ہیں جو اللہ کی دعوت کے مد مقابل ہے۔ ہٹلر نے اپنی جرمن قومیت اور اپنی خاندان اور برادری جس سے اس کا تعلق تھا اور جس ریس سے اس کا تعلق تھا، اس کی برتری اور بالادستی کا نعرہ لگایا، اور اس نے یکے بعد دیگرے اطراف و اکناف کے ممالک پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم ایک سرکش قوت، ایک طاغوتی قوت جرمن ریس اور جرمن نسل کا نعرہ لے کر آئی، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ تو ایک دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے، قومیت کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے، برادری کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے۔ ان سارے نظریات کو قرآن مجید طاغوتی نظریات کہتا ہے، اور
طاغوت کا لفظ قرآن مجید میں ہے، وحی الہی سے بے نیاز عدالتوں کے لیے بھی استعمال ہوا اور حکمرانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یتحاکموا الی الطاغوت، یہ لوگ اپنے فیصلوں کے لیے اللہ کی طرف آنے کے بجائے، قرآن و سنت کی طرف آنے کے بجائے، وہی سے فیضیاب ہونے کے بجائے یتحاکموا الی الطاغوت، یہ طاغوت کو حکم بناتے ہیں، طاغوت کی عدالت میں جا کے دنیا کے ظالموں سے فیصلے کراتے ہیں۔ تو طاغوت ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، ایک قوم بھی ہو سکتی ہے، ایک نظریہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ استبدادی نظام بھی ہو سکتا ہے، وہ حکمران بھی ہو سکتے ہیں جو وہی سے بے نیاز ہو کر اپنا عدالتی نظام قائم کرتے ہیں اور دنیا میں استحصال کرتے ہیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم کے اندر رسول بھیجے اور سب رسولوں نے یہی بات بتائی، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو۔ اور سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد یہ بات کہی گئی کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص طاغوت کا انکار کرتا ہے اور پھر اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ اب بات کی نزاکت کو سمجھیے، زبان سے آپ کہتے ہیں اللہ، زبان سے آپ کہتے ہیں کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، ایک خدا کو مانتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس توحید کے اقرار سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ پہلے دل کی سلیٹ پر طاغوت لکھا ہوا ہے، دوسرے کئی خداؤں کا نام لکھا ہوا ہے، کئی سرکش لوگ ہیں، باغی قوتیں ہیں، طاغی قوتیں، پہلے اس کو مٹاؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اس کا انکار کرو، اس کے بعد پھر اللہ لکھو۔ یعنی توحید کی تکمیل طاغوت کے انکار کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ محترم ناظرین، رسولوں کی دعوت کا پانچواں اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ پانچ چیزیں کیا ہوئی؟ سب سے پہلے وہ ایک خدا کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتے ہیں، پھر وہ ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں میں رسول وقت ہوں، میری ہی پیروی کرو، اطاعت کرو، اللہ کی بندگی میری اطاعت، اللہ کی عبادت میری اطاعت۔ اور چوتھی بات یہ کہتے ہیں طاغوت سے بچو، ٹائرنٹ فورسز سے بچو، سرکش قوتوں سے بچو۔ اور پانچویں بات یہ، وہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں ہوتا، ان کا کام صرف روزے رکھوانا نہیں ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے۔ بندگی میں نماز سب سے اول ہے، سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے گا، اسی کی پرسش ہوگی۔ اول ما یحاسب بہ یوم القیامہ الصلاۃ، نماز توحید کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی علامت۔ لیکن نبی صرف نماز پڑھوانے کے لیے نہیں آتے، صرف روزے رکھوانے کے لیے نہیں آتے، صرف حج کروانے کے لیے نہیں آتے، وہ دنیا میں انصاف کے علمبردار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں یہ بات کہی گئی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، بلا شبہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، صاف صاف تعلیمات کے ساتھ، with unambiguous teachings، جس میں کوئی اشکال نہیں، کوئی ابہام نہیں، بینات کے ساتھ، بالکل واضح غیر مبہم بینات کے ساتھ آتے ہیں رسول۔ نمبر 2، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ،
وہ کتاب لے کر آتے ہیں. اور کتاب کے دو مطلب ہے. ایک تو کتاب جیسے قرآن مجید ایک کتاب ہے، تورات ایک کتاب ہے، انجیل ایک کتاب ہے. اور کتاب کا ایک مطلب ہوتا ہے فرائض. جیسے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. کتب علیکم القصاص، تم لوگوں پر قصاص کا قانون قتل کے مقدمات میں فرض کیا گیا. کتب علیکم القتال، تم لوگوں پر قتال فرض کیا گیا. تو کتاب کا مطلب بعض اوقات فرائض بھی ہوتا ہے، جو لازمی اور ضروری چیزیں ہیں جن کا مطالبہ انسان سے کیا جا رہا ہے. والمیزان، تیسری چیز جو انبیاء لے کر آتے ہیں بینات، اور کتاب کے بعد اہم اور فرائض کی تعلیمات کے بعد میزان. ایک میزان ایک ترازو لے کر آتے ہیں، بیلنس لے کر آتے ہیں، اور اس میں وہ تول کر بتا دیتے ہیں کہ کتنی چیزیں صحیح ہیں اور کتنی چیزیں غلط. اس کا کیا وزن ہے، کون سی چیز زیادہ وزنی ہے اور کون سی چیز کم وزنی ہے. میزان لے کر آتے ہیں. وہ عقیدے کا انصاف قائم کرتے ہیں لوگوں میں، وہ سماجی انصاف قائم کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ معاشی انصاف قائم کرنے کے لیے آتے ہیں. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. تو یہ انبیاء کی تعلیمات کا پانچواں اہم مقصد ہوتا ہے. تو آخر میں اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں 5 بنیادی مقاصد کے ساتھ مبعوث کیے جاتے ہیں. نمبر 1، وہ یہ کہتے ہیں لوگوں سے، لوگو خدا ایک ہے، ایک خدا اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس الہ واحد کو تسلیم کر لو، ایک خدا کو. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں اسی کی بندگی کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی سے دعائیں مانگو اور اسی سے مدد طلب کرو. اس کے بعد تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، اطیعونی. چوتھی بات کہتے ہیں طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو، سرکش قوتوں سے بچو. صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے کافی نہیں ہے. آغی اور سرکش قوتوں پار کرو، اس سے بچو، ان کی عبادت سے، ان کی پیروی سے، ان کی غلامی سے بچو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہم صل